اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنگی حالات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے جہاد کیا کرتے تھے اور انہوں نے کتنی جنگیں لڑی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات کیسے وہ اپنی جانوں اور مالوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا کرتے تھے۔ یہ تو میرے پیارے دوستو، اسی طرح کے ایک واقعہ جنگ بدر کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔ تو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کے دوران مسلمانوں نے کفار کے ساتھ 27 ایسی جنگیں لڑی جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہوا کرتے تھے۔ ان جنگوں کو غزوات نبوی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی جنگ ہجرت کے دوسرے سال مدینہ منورہ سے 120 کلومیٹر دور بدر کے میدان میں لڑی گئی، جس میں مسلمانوں نے اللہ کے حکم اور فرشتوں کی نصرت سے فتح سمیٹی۔ ایک ایسی جنگ تھی جس کو تمام جنگوں پر فضیلت دی گئی ہے اور اس کے شرکاء کو بھی باقی لوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔ سن 2 ہجری میں لڑی جانے والی غزوہ بدر سے پہلے مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان کشیدگی عروج پر تھی۔ کفار کو اس بات کا ملال تھا کہ مسلمان ان کے ہاتھ سے بچ کر کیوں نکل گئے اور مدینہ منورہ میں آرام اور سکون سے رہ رہے ہیں، دین کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو ہر وقت کفار کے حملے کا خطرہ رہتا تھا۔ یہ خطرہ اتنا شدید تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہتھیار اپنے جسم کے ساتھ لگا کر سویا کرتے تھے۔ قریش مکہ مدینہ پر اس لیے بھی حملہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ یہ ان کی شام سے تجارت کا راستہ تھا۔ مکہ کے تمام تجارتی قافلے مدینہ سے گزر کر شام جاتے اور سالانہ لاکھوں اشرفیاں کمایا کرتے تھے۔ اس راستے کو محفوظ بنانے کے لیے کفار نے فیصلہ کیا کہ مدینہ پر حملہ کر کے اپنے راستے کو محفوظ کر لیا جائے اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اس راستے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار بنو اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں گئے۔ وہ قریش سردار امیہ بن خلف کی پناہ میں تھے۔ جس دوران وہ طواف کعبہ کے لیے گئے تو ابو جہل نے انہیں دروازے پر روک لیا اور کہا، تم ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دو اور ہم تمہیں اطمینان کے ساتھ مکے میں طواف کرنے دیں۔ اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے تھے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم اگر تم نے مجھے اس سے روکا تو میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے اہم ترین ہے، یعنی مدینہ کے راستے سے تمہارا راستہ روک دوں گا۔ یہ سن کر ابو جہل اپنے ارادے سے باز آ گئے اور انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ سن 2 ہجری کو رجب کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حجج کی قیادت میں 12 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ اس غرض سے بھیجا کہ قریش کی تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے رہیں۔ اتفاق سے ایک قریشی قافلہ مل گیا اور دونوں گروہوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی، جس میں قریش مکہ کا ایک شخص عمر بن الحضرمی مارا گیا اور ان کے 2 لوگ گرفتار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، جنگی قیدی رہا کر دیے جائیں اور مقتول کے لیے خون بہا ادا کیا۔ اس واقعے کی حیثیت سرحدی جھڑپ سے زیادہ نہ تھی، لیکن چونکہ یہ جھڑپ ایک ایسے مہینے میں ہوئی تھی جس میں جنگ اور جدال حرام کیا گیا تھا، اس لیے قریش مکہ نے اس کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا اور قبائل عرب کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکسانے کی کوشش کی۔ عمر بن حضرمی کے ورثاء نے بھی مقتول کا انتقام لینے کے لیے اہل مکہ کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ اسی کشیدگی کے دوران مکہ کے ایک سردار بن جابر فہری نے مدینہ کے بحر مسلمانوں کی ایک چراگاہ پر حملہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مویشی لوٹ لیے۔ یہ ڈاکہ مسلمانوں کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ چند مسلمانوں نے قرض کا تعاقب کیا لیکن وہ بچ نکلا۔ اس کے بعد قریش مکہ نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا مکمل صفایا کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے قریش مکہ نے ارد گرد کے عرب قبائل کے ساتھ معاہدے کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک بڑا تجارتی قافلہ بھی تیار کیا۔ اس قافلے کی تیاری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے اس میں کاروبار کے لیے مکہ کی عورتوں نے اپنے زیور تک دے دیے۔ اس
اس قافلے کا سردار حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ آپ اب تک اسلام نہیں لائے تھے اور مکہ کے ایک بڑے سردار تھے۔ ابو سفیان کا قافلہ واپس آ رہا تھا تو انہیں خطرہ محسوس ہوا کہیں یہ قافلہ راستے میں ہی نہ لوٹ لیا جائے، چنانچہ انہوں نے ایک سفیر کو بھیج کر مکہ سے امداد منگوائی۔ اس نے عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چیر اور رنگدار رومال ہلا کر واویلا کیا اور اعلان کیا کہ جنگ کے لیے سب قریش مکہ تیار ہو جائیں۔ انہیں خطرات محسوس ہو رہی تھی۔ قافلے کے واپس ہونے کی اطلاع ملی۔ مسلمان اب اس انتظار میں تھے کہ کب یہ قافلہ واپس آتا ہے۔ قافلے کے واپس ہونے کی اطلاع ملی تو 12 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 313 مسلمانوں کو ساتھ لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ 60 مہاجرین جبکہ باقی انصار تھے۔ دوسری طرف ابو سفیان کو جب مسلمانوں کی آمد کا علم ہوا تو اس نے ایک تیز رفتار گھڑ سوار مکہ کی طرف دوڑایا اور قریش مکہ کے نام پیغام بھیجا کہ یہی موقع ہے اسلام کی شمع کو ہمیشہ کے لیے بجھا دینے کا۔ تم جلدی سے اسلحہ اور سواریاں سمیت پہنچ جاؤ۔ قریش مکہ تو پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ کوچ کا ناکارہ بجایا اور 1000 سپاہی، 100 سواریاں، تیر، نیزے، تلواریں، ڈھالیں اور جنگی ہتھیار سے لیس ہو کر مسلمانوں کی طرف بڑھنے لگے۔ مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر واقع ایک جگہ ہے جسے مقام بدر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ قریشیوں کی فوج نے یہیں پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام سے رائے دریافت کی۔ مہاجرین کے سرخیل جناب ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مجاہدانہ تقاریر کی، جان نثاری کا یقین دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار مدینہ کی رائے لی۔ قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ جہاں تشریف لے جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، سے جیسا چاہیں تعلق نبھائیں۔ ہم سے جو چیز لینا چاہتا ہے یا ہمیں کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو ہم ہر طرح تیار ہیں، جو حکم فرمائیں ہم آپ کی شانہ بشانہ ہیں۔ بدر کیا ہے، اگر آپ برق غماد تک بھی جائیں ہم آپ کے ہم رکاب رہیں گے۔ اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں ہم بلا چوں چراں کود پڑیں گے۔ اس کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، ہم قوم موسیٰ جیسے بے وفا قوم نہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرح سے آپ کی حفاظت کریں گے، ہر وقت آپ کے ساتھ رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور بدر کے قریب ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عریش یعنی چھپڑ کا بندوبست کیا گیا تاکہ آپ وہاں سے جنگی صورتحال کو بچشم خود ملاحظہ فرما سکیں۔ آج کل اس جگہ ایک مسجد واقع ہے جسے مسجد عریش کہا جاتا ہے۔ 16 رمضان المبارک کو دونوں فوجیں پڑاؤ ڈال چکی تھیں۔ آپ رات بھر بارگاہ عزدی میں دعا اور مناجات کرتے رہے۔ بالآخر وہ وقت آ پہنچا جب بدر کا میدان زرجم حق و باطل کا استعارہ بن گیا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جرأت و شجاعت، بہادری اور جان بازی، اللہ کی مدد اور نصرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین عسکری حکمت عملی کی مثال کے طور پر تاریخ عالم میں جانا جاتا ہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کے صف بندی کی اور دست رحمت کو بارگاہ رحمت میں دراز کرتے ہوئے التجا کی، اے پروردگار، جو آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اسے پورا فرما دیجیے۔ آج اگر یہ مٹھی بھر جماعت مٹ گئی تو تا قیامت آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ صبر آزما امتحان تھا۔ مسلمانوں کی تلواروں کے نیچے ان کے قلب اور جگر کے ٹکڑے اور بزرگ بھی آ رہے تھے، لیکن اسلام کی محبت رشتوں کی محبت پر غالب تھی۔ پیارے دوستو، صحابہ کرام کے مخالف صفوں میں ان کے رشتہ دار، ان کے باپ بیٹے، ان کے قریبی رشتہ دار بھی موجود تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ان کے بیٹے پر بے نیام ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ان کے ماموں کے خون سے رنگین ہوئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار اپنے والد عتبہ پر تن گئی۔ قریش کے سپہ سالار عتبہ پر حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے بھاری ضرب لگائی۔ شیبہ کو حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی ذوالفقار نے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ عبیدہ بن سعید کو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جہنم رسید کیا۔ 2 انصاری بچی حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما نے
ابو جہل کے غرور کو زمین بوس کیا۔ اکرمہ بن ابی جہل نے حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار سے حملہ کیا، جس سے ان کا بازو کندھے سے لٹک گیا، لیکن شیر دل مجاہد اسلام پھر بھی لڑتے رہے۔ جب لٹکا ہوا بازو دشمن پر حملہ کرنے سے رکاوٹ بنا تو حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے رکھ کر ایک جھٹکے سے جھٹکا دیا۔ ابو جہل کے مرنے سے قریش مکہ کی ہمت کافی حد تک پست ہو گئی تھی۔ ان کے حوصلے جواب دینے لگے تھے، لیکن ان کی ایک امید ابھی باقی تھی، یعنی سردار امیہ بن خلف۔ پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی کیا جب بلال پر ستم ڈھانے والا امیہ کے جسم کو نیزوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ دشمن کی صفوں میں کھلبل بھی مچ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی فوجیں اترنے لگیں، کفار کے سرداروں کی لاشوں کے ڈھیر لگنے لگے۔ ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ، ولید، زمعہ بن اسود، عاص بن ہشام، منبع بن الحجاج اور ابو البختری کے ناپاک وجود سے اللہ کی زمین پاک ہو گئی۔ 70 کفار مارے گئے، 70 کفار کو قیدی بنا لیا گیا، جبکہ باقی دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ دوسری طرف 14 مسلمان جام شہادت نوش کر گئے تھے، جو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عقیل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی موجود تھے۔ یہ مسئلہ پیش آیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اس وقت قیدیوں سے جو وحشیانہ سلوک ہوتا ہے اس پر تاریخ کے اوراق نوحہ نہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایسا رحم و کرم کا سلوک کیا کہ تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ قیدیوں کو صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا گیا اور ان سے حسن سلوک کا تاکیدی حکم بھی سنا دیا گیا۔ صحابہ کرام بھی اپنے جان کے دشمنوں سے ایسے کریمانہ سلوک سے پیش آئے کہ خود کھجوروں پر گزارا کر کے قیدی بھائیوں کو کھانا کھلاتے۔ ایک قیدی ابو عزیز کا بیان ہے کہ میں جس انصاری کے ہاں قید تھا وہ صبح شام میرے سامنے کھانا رکھتے، روٹی اور سالن وغیرہ میری طرف رکھتے اور خود چند کھجوروں کو کھا کر گزارا کر لیتے تھے۔ مجھ کو شرم آتی کہ میں روٹی ان کے ہاتھ میں دے دیتا، لیکن وہ اسے ہاتھ میں نہ لیتے اور مجھے واپس کر دیتے کہ آپ پہلے کھا لیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ ایک مختصر سا واقعہ تھا جو نبی کریم اور ان کے تربیت یافتہ ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا واقعہ، جو غزوہ بدر میں واقعہ پیش آیا اور انہوں نے کس طرح دلیری، بہادری اور جانثاری کے ساتھ اس واقعے کو ایک فتح کا نام دیا، جو ایک عالم اسلام کے لیے ایک یادگار فتح کا میدان تھا۔ میرے دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔